سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے یا امانت دار نہیں ہوں گے۔ یہ نبی کریم کی غیبی خبریں ہیں اور یہ قرب قیامت کی بہت ساری علامات صغیرہ، چھوٹی علامات سرکار نے بیان فرمائی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ ایک تو امانت کا، مالی امانت کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم کسی کے پاس گولڈ رکھوا دیتے ہیں، پیسہ رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی بعد میں لے لوں گا۔ اس کو استعمال کا حق نہیں ہوتا، بس وہ صرف حفاظت کرتا ہے، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں واپس کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امانت۔ تو اب اس میں بھی خیانت شروع ہو گئی۔ بہت ساری خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ مفتی صاحب کسی نے ہمارے پاس سونا رکھوایا، پیسہ، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو دبا لیا۔ حتیٰ کہ سگی اولاد بعض اوقات بتاتی ہے کہ والدہ نے میرے پاس کچھ رکھوایا تھا، والدہ فوت ہو گئی تو میں نے بھائی بہنوں کو بتایا نہیں اور استعمال کر لیا۔ یہ اس طرح کی امانت کی خیانتیں، امانت میں خیانتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے پہلے یہ مضمون بیان کر دیا کہ امانت میں خیانت کا ایک جو تصور ہے وہ ہے کسی کا راز ظاہر کر دینا۔ جب کوئی ایسی بات آپ کو بتائے کہ آپ کو گمان ہے، یقین ہے کہ یہ بات نہیں چاہے گا کہ میں اس بات کو تیسرے آدمی کو بتاؤں، تو سمجھ لیں یہ اس کا راز ہے۔ کبھی تو سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یار تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں کہنا، پھر تو یہ صراحتاً اس نے کہہ دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اعتماد کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا اگر میں اس بات کو آگے بیان کر دوں اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے آگے بیان کر دیا تو یہ راضی رہے گا یا ناراض ہوگا؟ اگر آپ کو ذرا بھی گمان ہو کہ ناراض ہوگا تو اس کا مطلب یہ راز کی بات ہے، اور راز کی بات ایک امانت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم ساری امانتیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ پہلے میاں بیوی، چونکہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اعتماد میں سب بتائیں گے ایک دوسرے کو، جیسے ہم نے تو بالکل مرتے دم تک ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھی بات ہے، ایسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، میں تو دعا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ سپریشن ہوتی ہے، یہ اس کے سارے راز ظاہر کر دیتی ہے اور یہ اسے کر دیتی ہے۔ حرام اور گناہ کبیرہ، یہ امانت میں خیانت۔ ایسی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں دیگر، ایک دوسرے کے راز پتہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں جھگڑا پھڈا ہوا نہیں، اس کی ساری باتیں ان کو بتا دیں، اس کی ساری باتیں وہاں بتا دی، اس نے ہماری بتا دی، اور اس طرح بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہوئی۔ یہ امانت میں خیانت۔ ایسی ملکی راز تو پھر اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ملکی راز ظاہر کرنے پہ سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی امانت میں ایک بہت بڑی خیانت ہوتی ہے۔ ایک اور ہے امانت میں خیانت بہت بڑی، وہ ہے کتمان علم۔ کسی کو اللہ نے علم دین کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہ میرے برابر آ جائیں گے، یہ علم میں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائیں، جو علم کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہے وہ یہ لوگ بھی نہ پالیں، یا اگر میں علم دے دوں گا تو یہ پھر میرے محتاج نہیں رہیں گے، میرے پاس سے چلے جائیں گے، کسی اور کے پاس پہنچ جائیں گے، تو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے جاہل رکھو۔ یہ علمی ایک امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے تحریر کسی کی ہے، اپنے نام سے چھاپ دی، کسی کی تحریر سے ایز اٹ از پورے پیرا اٹھا لیے، پوری اس کی تحقیق اٹھا لی اور اپنے نام سے چھاپ دی۔ یہ بھی ایک علمی خیانت شمار ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کام، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کسی کام کو پوری ذمہ داری اور پورے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ایک امانت ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور آج کل یہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو حدیث میں آیا، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کرنا لوگ شروع ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا کہ امانت کا ضیاع کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داریاں، منصب، ڈیوٹیز، جابز یہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جائیں جو اس کے قابل نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ اب ہم سیاسی پلیٹ فارم پر دیکھ لیں، سیاسی بیس پہ کوئی کسی پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے، جب وہ برسر اقتدار آتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس کو ہم جاب دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، چونکہ ہمارا کارکن ہے، ہماری پارٹی والا ہے، بس اسی کو جاب ملے گی، اسی کو منصب ملے گا، اور ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح دینی اداروں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ مناسب یعنی ہر جگہ سے مراد بگاڑ ہی نہیں ہے، اچھائی بھی ہے، کوئی تو نہیں کہ ہر جگہ غلط ہوتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہے تو دینی اداروں کے اندر بھی یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو اس منصب کے اہل ہی نہیں ہیں۔ محتمم غیر عالم، اگر پیر خانہ ہے اس میں ایسے شخص کو گدی دے دی گئی جس کو پتہ ہی نہیں کہ رشد و ہدایت کیسے کرنی چاہیے،
سیلف کنٹرول خود حاصل نہیں ہے، نہ نفس پہ، نہ غلام کے اوپر، شیطان کے اوپر ان کا غلام بنا ہوا ہے، تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ اور وہ بیٹھ گئے گدی پر اور الٹے سیدھے واض و نصیحت کر کے تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک تصور ہے۔ اسی طریقے سے جو بیوی کے حقوق ہیں، اگر وہ شوہر ادا نہ کرے بلکہ وہ کسی اور کو دے رہا ہو، یہ امانت میں خیانت۔ جیسے نان نفقہ ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش، کھانا پینا، لباس۔ لیکن اس کو نہیں دے رہا، یہ بیچاری ایک ایک پائی کو ترس رہی ہے اور دوسری عورتوں پہ خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، یہ بیوی کی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ اسی طرح جو توجہ ایک عورت کو شوہر کی طرف سے درکار ہے، توجہ، پیار، محبت، اس کا اظہار، کیئر کرنا اور دیگر چیزیں، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے جانور بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے اور غیر عورتوں کی طرف میلان، ان سے پیار سے باتیں کرنا، ان کو تحفے دینا، گفٹ، یہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اسی طریقے سے جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا میک اپ، اس کا مسکرانا، اس کا لباس، اس کی ہر چیز اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر عورت شوہر کے بجائے کسی نامحرم کی طرف اس طرح معاملہ کرے، اس کے لیے میک اپ کر رہی ہے، اس سے مسکرا رہی ہے، اس سے دوستی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رابطے ہیں، تو یہ شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہے۔ تو میں نے کچھ یہ معاشرے میں عام مثالیں آپ کو دی ہیں، ویسے تو بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کو اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی کردار ہم میں بھی تو نہیں بیٹھا ہوا، یا ہم ہی ایک کردار تو نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔